نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورہ اعراف کی آیت نمبر 103 سے آیت نمبر 206 یعنی آخری آیت تک کے چیدہ مضامین بیان کیے جا رہے ہیں۔ سورہ اعراف میں بنیادی طور پر یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اللہ کی کتاب کی پیروی کرو گے تو نجات پاؤ گے، اور اللہ کے حکم، اللہ کی کتاب کی نافرمانی کرو گے تو ہلاکت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے گزشتہ 5 قوموں کے احوال ذکر فرمائے۔ آج آیت نمبر 103 سے بنی اسرائیل کے حالات شروع ہو رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید میں بنی اسرائیل کے حالات تفصیل کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ بیان فرمائے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری امت کے حالات بنی اسرائیل سے بہت ملتے جلتے ہیں، تو اس لیے ان کا خاص طور پر ذکر کیا، بار بار ذکر کیا، تاکہ ہم ان کے حالات سے عبرت حاصل کر سکیں۔ بنی اسرائیل کے حالات کچھ گزشتہ صورتوں میں گزر چکے، اس کے بعد بھی آ رہے ہیں۔ سورہ اعراف میں صرف ان حالات کا ذکر اس وقت کیا جا رہا ہے جو یہی مذکور ہیں۔ ارشاد ہے کہ ان قوموں کی تباہی کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں، اپنی آیتیں یعنی اپنی کتاب دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا، لیکن انہوں نے ظلم کیا، ان آیتوں کا انکار کیا۔ سو دیکھو کہ ان مفسدوں کا انجام کیسا ہوا۔ چنانچہ آغاز فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، فرعون میں رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، اور میری یہ ذمہ داری ہے، میرے منصب کا یہ تقاضا ہے کہ میں اللہ کے بارے میں وہ بات کہوں جو سراسر سچ ہے، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشان لے کر آیا ہوں۔ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بنی اسرائیل، سو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے، ان کو رہائی عطا کر۔ یعنی صدیوں سے بنی اسرائیل فرعونی مظالم میں جکڑے ہوئے تھے، تو حضرت موسیٰ نے جہاں انہیں توحید کی دعوت دی، دین کی طرف بلایا، اس کے ساتھ بنی اسرائیل کو ظلم سے نکالنے کی کوشش کی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ پیغمبر جو بھی دنیا میں آئے ہیں اپنی امت کے لیے صرف آخرت میں فلاح کا پیغام نہیں لے کر آتے، بلکہ دنیا میں بھی اپنی امت، اپنی قوم کے لیے فلاح و بہبود کا پیغام لاتے ہیں۔ فرعون نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو کوئی نشانی لائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا، وہ جیتا جاگتا ایک اژدہا بن گیا، اور اپنا ہاتھ یوں بغل سے نکالا، اپنے گریبان سے نکالا، وہ بہت روشن اور چمکدار تھا۔ یہ ایک عجیب چیز تھی۔ فرمایا کہ یہ نشانی ہے، یہ نشانیاں ہیں جو اللہ نے میری سچائی کے لیے مجھے عطا فرمائیں اور تمہارے پاس مجھے بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں جہاں فرعون کی حکومت تھی، تو وہاں جادو کا بڑا زور تھا۔ تو اب اہل دربار نے کہا کہ لگتا ہے کہ یہ بڑا ماہر اور بڑا سمجھدار جادوگر ہے، اور تمہیں اس سرزمین سے بے دخل کرنا چاہتا ہے، تو ایسا کیجئے کہ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیجئے اور اپنے ہرکارے شہروں میں بھیج دیں کہ ہماری مملکت میں جتنے ماہر جادوگر ہیں ان سب کو لے آئیں۔ چنانچہ وہ جادوگر فرعون کے پاس آئے تو فرعون سے کہنے لگے کہ اگر ہم غالب آ جائیں اور موسیٰ کو ہرا دیں تو کیا ہمیں اس کی اجرت ملے گی، کچھ انعام ہمیں ملے گا؟ تو فرعون نے کہا ہاں کیوں نہیں، تم ہمارے مقربین میں شمار ہوگے، تمہیں دربار میں سیٹ ملے گی۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا
کہ یا آپ یہ اپنا عصا ڈالیے، یا یہ ہے کہ ہم اپنا کرتب، اپنا جادو ہم دکھاتے ہیں، ہم ڈالتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم ڈالو۔ جب انہوں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں زمین پر گرائیں تو سحروا اعین الناس، لوگوں کی نگاہوں پر جادو کر دیا، اور لوگ ڈر گئے اور ایک بڑا جادو لے کر آئے تھے۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ میں آ رہا ہے کہ وہ رسیاں اور لاٹھیاں وہ حرکت کرنے لگ گئیں، یعنی لوگوں کو دکھائی دیا کہ وہ حرکت کر رہی ہیں، اور اس سے وہ خوفزدہ ہو گئے کہ ہزاروں کی تعداد میں یہ سانپ یہ ہماری طرف آ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بھی گھبرا گئے، سورہ طٰہٰ میں آ رہا۔ اللہ نے فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس میدان میں لانے والا تو میں ہوں، تو جب میں آپ کے ساتھ ہوں تو پھر ڈر کاہے کا؟ یہ جو عصا ہم نے آپ کو دے رکھا ہے اسے زمین پر ڈالیے تو صحیح۔ حضرت موسیٰ نے وہ عصا زمین پہ ڈالا تو ایک پھنکارتا ہوا اژدہا بن گیا، اور جتنی وہ رسیاں اور لاٹھیاں سانپ کی شکل میں دکھائی دے رہی تھیں سب کو ہڑپ کر گیا، اور پھر حضرت موسیٰ کے پاس آیا، حضرت نے اسے اٹھایا تو پھر وہ عصا بن گیا۔ اب یہ دیکھیے کہ جو ماہر فن ہوتا ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ وہ چونکہ ماہرین تھے، جادو کے ماہر تھے، وہ سمجھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ دکھایا یہ معجزہ ہے، جادو نہیں ہے۔ جادو میں کسی چیز کی حقیقت نہیں بدلتی، لوگوں کو دکھائی دیتا ہے کہ شاید ایسا ہو رہا ہے، حقیقت نہیں بدلتی۔ جبکہ عصا واقعاً وہ اژدہا بن گیا تھا، اللہ کے سامنے جھک گئے، ایمان لے آئے۔ فرعون نے کہا کہ میری اجازت سے پہلے تم ایمان لے آئے ہو، یہ تم نے مل کر ہماری سرزمین میں چال چلی ہے اور تم ہمیں اس زمین سے نکالنا چاہتے ہو۔ میں تمہیں سزا دوں گا، مخالف سمت سے تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا اور پھر تمہیں سولی دوں گا۔ لیکن دیکھیے ایمان کی حلاوت جب حاصل ہو جائے تو پھر کیا کیفیت ہوتی ہے۔ کہنے لگے تو اگر تو ہمیں سولی دے ہی دے گا، مار دے گا تو کیا ہوا، ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ ارے تو اس وجہ سے ہم سے انتقام لے رہا ہے کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے، صرف ہمارا جرم یہی ہے اور تو ہمارا جرم کوئی نہیں ہے۔ کوئی بات نہیں، اب رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم پر صبر انڈیل دے، یعنی ہمارے دل میں اتنا صبر پیدا کر دے کہ ہم ڈگمگانے نہ پائیں۔ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، اور جب ہماری روح نکلے، ہماری جان نکلے تو ہم اس حال میں نکلے کہ ہم تیرے بندے مسلم کے طور پر اپنی زندگی بسر کر رہے ہوں۔ تو جادو اس میدان میں تمام جادوگروں کو شکست ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کھلی فتح عطا فرمائی۔ ایام گزرتے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقبولیت بڑھ رہی تھی، تو وہی جو الملا ہیں، ایلیٹ کلاس ہے، تو اس نے فرعون سے کہا کہ کیا تم موسیٰ کو یوں ہی چھوڑے رکھو گے، ان کی قوم کو یوں ہی نظر انداز کیے رکھو گے؟ یہ تو زمین میں فساد پھیلا دیں گے۔ وہ فساد کیا ہے کہ لوگ تجھ سے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ بیٹھیں گے، یہ ہے فساد۔ تو کہا کوئی بات نہیں، ہمیں اقتدار ہے، پاور حاصل ہے، تو ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے، ان کی عورتوں کو، بیٹیوں کو ہم زندہ رکھیں گے، اور ہمیں ان پر قوت حاصل ہے۔ یعنی ایک مرحلہ وہ آیا تھا کہ جب حضرت موسیٰ کی پیدائش سے پہلے اس نے یہی آرڈر جاری کیا تھا۔ دوسرا مرحلہ یہ آتا ہے، وہ پہلے فرعون اور تھا رامسیس، یہ منفتح تھا، اس کا بیٹا تھا یا رشتہ دار تھا، تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ دوسری مرتبہ یہ آرڈر آیا کہ ان کی نسل آہستہ آہستہ ہم ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بات فرمائی وہ دل میں بٹھا لینی چاہیے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا اپنی قوم سے، استعینوا باللہ واصبروا، کڑا وقت آ گیا، کڑا وقت آ گیا، ان حالات سے تم نے کیسے نمٹنا ہے، اللہ سے مدد چاہو۔ ہم بھی تو اللہ سے یہی عرض کرتے ہیں نا کہ ایاک نستعین۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا
کہ استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگو، اور وصبروا، اور دین پر جمے رہو، ڈٹے رہو، ایمان پر قائم رہو۔ ان الارض للہ، یہ زمین اللہ کی ہے، یہ ملک اللہ کا ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے اللہ جسے چاہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ اور یاد رکھو والعاقبۃ للمتقین، انجام خیر، آخری کامیابی، آخری فتح وہ انہی کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ نصیحت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمائی، اور اس نصیحت پر عمل کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر کو بنی اسرائیل کی نگاہوں کے سامنے غرق کیا، انہیں نجات دی بنی اسرائیل کو، اور پھر ایک ملک بھی عطا فرمایا۔ دیکھیے اس وقت ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، کشمیر ہے، فلسطین ہے، اور عالم اسلامی میں بہت سے خطے ہیں جہاں آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں، اور جس طرح پہ ظلم ہوتا ہے وہ دیکھا نہیں جاتا۔ فلسطین میں، کشمیر میں، اس سے پہلے افغانستان میں، پھر عراق میں اور شام میں، یعنی پورا یہ عالم اسلام وہ لہو لہو ہے، دیکھا نہیں جاتا۔ لیکن ان حالات میں کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلی، یعنی یہ سب وہی حالات ہیں جو فرعون کے زمانے میں تھے، یہ سب فرعونی طاقتیں ہیں، طاغوتی طاقتیں ہیں۔ تو جو نصیحت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمائی تھی، خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بھی یہی ہے۔ مکہ کے دور میں آپ نے اللہ سے مدد مانگی اور صبر کیا، اور پھر دیکھیے کہ اللہ نے ملک، وہاں بھی ملک ملا تھا بنی اسرائیل کو، اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ملک اور ایک ریاست عطا فرمائی، اور پھر اس کے بعد فتوحات کے دروازے کھل گئے۔ تو ان حالات سے نجات پانے کے لیے ہمیں قرآن مجید کی ان آیات پر، ان مقامات پر، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر غور کرنا چاہیے کہ کہیں کوتاہیاں خود ہمارے اندر تو نہیں ہیں۔ کیا ہم عصر حاضر میں جیسے جد و جہد کی جاتی ہے ہم اس پہ فریفتہ ہو رہے ہیں؟ یہ آیات، یہ مقامات قابل غور ہیں۔ آل فرعون، یعنی فرعون والوں پر آزمائشیں آنا شروع ہوئیں۔ ظاہر ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر کی مخالفت کریں گے تو اس کے نتیجے میں پکڑ تو آئے گی۔ چنانچہ کبھی طوفان آ جاتا تھا پانی کا، کبھی ٹڈی دل وہ آ گیا، کبھی ایسا ہے کہ چچڑیاں اور جوئیں پڑ گئیں، چھوٹے چھوٹے مچھر، سسریاں، گون وہ آ گیا، اور کبھی یہ ہے کہ مینڈک، یعنی جہاں بیٹھتے ہیں مینڈک آ جاتے ہیں، اور کبھی یہ ہے کہ خون کا عذاب آ گیا کہ کھانے کے لیے بیٹھے تو کوئی خون آ گیا، کبھی کچھ، یعنی یہ آیات مفصلات، کبھی یہ عذاب، کبھی یہ عذاب، کبھی یہ عذاب۔ لیکن ان لوگوں نے یہ تکبر کرتے رہے، تھے یہ مجرم، لیکن ہوتا کیا تھا؟ ایک عذاب آیا تو جب عذاب آتا تھا تو حضرت موسیٰ کے پاس آتے تھے کہ اللہ کے یہاں آپ کا بڑا مقام ہے، آپ ادعو لنا ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں۔ یعنی ان کے دل میں یہ بات نہیں اترتی تھی کہ ہمارا رب ہے، یہ بات نہیں اپنے رب سے، یہ گویا کہ یہ ان کے یقین تھا کہ موسیٰ کا رب سب کچھ کر سکتا ہے، تو اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں۔ اگر یہ عذاب آپ نے ہم سے کھول دیا، یعنی آپ کی دعا سے یہ عذاب ٹل گیا، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آپ پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو رہا کر دیں گے۔ لیکن جب وہ عذاب ٹل جاتا، سکون حاصل ہوتا، تو پھر اپنے وعدے توڑ دیتے۔ اور یہ ایک دفعہ نہیں، بارہا یہ چیز ہوئی، جب اللہ جل شانہ نے ساری دنیا کے سامنے یہ واضح کر دیا، کھل گیا ان کے حالات سے کہ یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، تو پھر فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان کو سمندر میں غرق کر دیا، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور غفلت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔
یہ ان کا جرم تھا. ہم نے یہ جو کچھ غرق ہوا اچانک نہیں ہوا، بلکہ ہم نے انتقام لیا ان سے اور ان کو غرق کیا. تو اس میں ہمیں یہ سبق اس سے حاصل ہوتا ہے کہ پیغمبر اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ ہمیں فرما گئے الحمدللہ کہ ہمارے پاس اپنی اصل شکل میں موجود ہے. ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر سمندر پار اترے تو وہاں دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو بتوں پر جھکے ہوئے ہیں، بلکہ بتوں کے سامنے انہوں نے اپنے گھٹنے توڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اعتکاف کر لیا. کہنے لگے کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ موسیٰ جیسے ان کے خدا ہیں ہمارے لیے بھی ایک خدا بنا دیجیے. یعنی عجیب ایک مزاج بن جاتا ہے، غلامی کا مزاج بڑا عجیب ہوتا ہے. صدیوں سے غلامی چل رہی تھی. اب وہ بنی اسرائیل میں جو کچھ مصر میں آل فرعون میں جو کچھ دیکھتے تھے تو وہی مزاج ان کا بھی بنا ہوا تھا. ایمان لے آئے، سب کچھ ہوا، لیکن جو ہی وہ ماحول ملا تو وہ اندر دبے ہوئے جراثیم پھر عود کر آئے. تو کہنے لگے کہ ہمارا بھی کوئی اسی طرح کا خدا ہونا چاہیے جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اس کے سامنے ہم سجدہ کریں. حضرت موسیٰ نے فرمایا بڑے جاہل لوگ ہو، تو بڑے نادان لوگ ہو. ارے دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے تم پر کتنا کرم کیا، تمہیں رہائی عطا فرمائی. فرعون جیسے طاقتور دشمن کو تمہاری نگاہوں کے سامنے غرق کیا، اس کے بعد بھی تم اس اللہ کو چھوڑ کر یہ اس طرح کے خدا مانتے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے وعدہ کیا کہ ہمارے پاس آئیے، 40 دن یہاں ہماری عبادت کیجئے، ہم آپ کو کتاب ہدایت دیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب روانہ ہونے لگے تھے تو اپنے بھائی ہارون سے کہا تھا کہ میرے جانے کے بعد قوم میں آپ میرے جانشین ہیں. آپ کیا کیجئے کہ اصلح، ان لوگوں کو درست رکھیے، ان کی اصلاح کرتے رہیے، اور جو فسادی لوگ ہیں ان کی راہ پہ آپ نہ چلیے. یعنی جو اللہ کے احکام ہیں ان پہ چلیں. اور ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، وہ ابتدا کے اندر جو فرمایا گیا تھا یہ سب اسی سے لنک کر رہی ہیں کہ ان کے سوا جو دوسرے فسادی ہیں ان کی آپ پیروی، ان کی بات مت مانیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت مقرر پر آئے، رب نے ان سے کلام فرمایا. وہ اچانک دل کے اندر ایک شوق پیدا ہوا کہ کلام سنتے ہوئے ایک مدت گزر گئی. ربی ارینی انظر الیک، پیارے میں اپنا آپ تو ذرا دکھا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں. یہ محبت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کو بڑے پیارے تھے، بڑے لاڈلے تھے. تو ایک مدت سے کلام تو سن رہے تھے لیکن اس پیاری ہستی کو نہیں دیکھا تھا. تو بس 40 دن عبادت ہوئی ہے تو عرض کی کہ پروردگار اپنا آپ دکھائیے، میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا کہ لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے. یعنی اس دنیا میں ان آنکھوں سے، دنیا کی ان آنکھوں سے، یہ ہماری آنکھیں یہ اللہ کے دیدار کی تاب ہی نہیں رکھتی. ذرا دیکھیے جب سورج آب و تاب سے چمک رہا ہو تو انسان اسے دیکھ نہیں سکتا، ننگی آنکھ سے انسان دیکھ نہیں سکتا. تو اور یہ ایک معمولی چیز ہے، اللہ کی اور کتنی چمکدار مخلوقیں، روشن مخلوقات اسی کائنات کے اندر سیر کر رہی ہیں، تیر رہی ہیں. تو جب سورج کو انسان نظر بھر کر نہیں دیکھ سکتا تو جو اس سورج کا خالق ہے اس کی تجلی کو انسان کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ تو تم مجھے دیکھ نہیں سکتے. اچھا بس اتنا کرو کہ یہ جو پہاڑ ہے اس کو دیکھتے رہو، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم مجھے دیکھ پاؤ گے. اللہ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پر اتاری، پہاڑ برداشت نہیں کر سکا، جعلہ دکا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے. اب جب ہوش آئی تو عرض کی کہ سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین. اے اللہ تو پاک ہے، تو پاک ہے، تو ہر کمزوری سے پاک ہے. یعنی
عرض یہ کر رہے ہیں کہ میں کمزور تھا، میں کمزور ہوں، میں برداشت نہیں کر سکتا، میں نے توبہ کی اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ فرمایا کہ موسیٰ، ہم نے لوگوں پر آپ کو برگزیدہ فرمایا، ہم نے آپ کو مصطفیٰ بنا دیا، آپ ہمارے مصطفیٰ ہیں، چنے ہوئے ہیں، آپ کو ہم اپنے پیغام دے رہے ہیں، اپنا کلام عطا کر رہے ہیں۔ کیا کیجئے؟ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ، یہ جو کتاب ہدایت میں نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ ہدایت صرف انہی کے لیے نہیں، یہ ہدایت ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں قرآن جیسی کتاب عطا فرمائی۔ پھر ایک وہ واقعہ پیش آتا ہے، یہ سب واقعات اس وقت پیش آئے ہیں جب یہ وادی تیہ میں صحرائے سینا کے اندر سرگرداں تھے۔ دیکھا کہ کہیں گائے کی پوجا ہو رہی ہے اور مصر میں گائے کی پوجا کثرت سے ہوتی تھی۔ اب معلوم نہیں کہ یہ ہندوستان میں وہی اثرات آئے ہیں یا یہاں سے یہ جراثیم وہاں پہ ٹرانسفر ہوئے ہیں کہ یہاں بھی گائے کی پوجا ہوتی ہے، گائے کو ماتا کہتے ہیں، اور اس کے لیے جو کچھ ظلم و ستم گزشتہ سالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں، بس اللہ ان کی بھی ہماری بھی حفاظت فرمائے اور ان ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ جانور کو اپنا خدا مانا ہوا ہے، اپنی ماں سمجھا ہوا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو زیور ان کے پاس چلے آ رہے تھے تو ان زیوروں کو ڈھال کر ایک بچھڑا بنایا، اور اس بچھڑے سے اس طرح سے بنایا تھا کہ اس بچھڑے سے بیل کی آواز نکلتی تھی۔ اللہ جل شان اور اس کے سامنے جھک گئے۔ یہ واقعہ تفصیل سے سورہ طٰہٰ میں بھی آ رہا ہے۔ اللہ جل شانہ یہاں پر بس اتنی بات فرما رہے ہیں کہ ان نالائقوں نے کیا اس پر غور نہیں کیا؟ یہ بچڑا ان سے کلام نہیں کرتا، ان کو سیدھی راہ نہیں دکھا سکتا، تو جو سیدھی راہ نہ دکھا سکے، جو بات نہ کر سکے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے سامنے تم اپنا سر کیوں خم کرتے ہو؟ وہ لوگ جب حقیقت کھل گئی تو پچھتائے اور یقین ہو گیا کہ ہم بھٹک گئے تھے۔ اب اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے رب، آپ نے اگر ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہماری مغفرت نہ کی تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی طور پر تھے، واپس آئے، قوم کو اس حال میں دیکھا تو بڑے سخت ناراض ہوئے۔ سب سے پہلے تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام پہ ناراض ہوئے کہ میں تمہیں چھوڑ کر گیا تھا کہ لوگوں کو توحید پر قائم رکھو، یہ کیا ہوا کہ لوگ شرک کرنے میں مبتلا ہو گئے، آپ نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ یہ ساری باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون سے کہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام عمر میں 3 سال بڑے تھے حضرت موسیٰ سے، لیکن منصب میں چھوٹے تھے، وہ وزیر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سے ان کو نبوت عطا فرمائی تھی۔ تو حضرت ہارون نے عرض کی کہ میرے میاں جائے، میری ماں کے بیٹے، یعنی بڑی محبت سے خطاب کر رہے ہیں، قوم نے مجھے کمزور کر دیا تھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالتے، آپ مجھ پر سختی فرما کر میرے یہ جو دشمن ہیں ہمارے، ان کو خوش نہ کیجیے اور مجھے ان ظالموں کے ساتھ شمار نہ کیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب حقیقت کھل گئی تو دعا کی کہ پروردگار میری مغفرت فرما، میرے بھائی کی مغفرت فرما اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما اور تو ارحم الراحمین۔ یہاں اور سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ یہ بچڑا بنانے کا کام سامری نے کیا تھا، بچڑا بنانے کا کام سامری نے کیا تھا، اسی نے لوگوں کو گمراہ کیا تھا۔ یہ ان روایتوں کی تردید ہے جو بائبل میں، تورات میں لوگوں نے ڈال دیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے یہ بچڑا بنوایا تھا۔ یہ ایسے یہود بڑے عجیب ہیں، یعنی ہر پیغمبر کے بارے میں انہوں نے کوئی نہ کوئی الزام تراشی کی ہوئی، کسی کو قتل کرتے ہیں، کسی پر، یعنی بدترین الزامات
لگانے سے یہ لوگ باز نہیں آتے۔ اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ خود گناہوں میں، بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں خود، تو اب اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ کہتے ہیں کہ جب پیغمبر ان گناہوں سے نہ بچ سکے تو ہماری کیا حیثیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جا بجا ان واقعات میں تردید فرما دی کہ یہ جو کچھ کیا دھرا تھا سامری کا تھا، حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اور وہ اس سے بری ہیں۔ جب یہ واقعہ ہو چکا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کیے۔ اللہ نے وقت دے دیا تھا کہ فلاں وقت آ جائیں، 70 آدمی منتخب کیے تاکہ پوری قوم کی طرف سے جا کر تم اللہ سے معافی مانگو۔ جب وہاں پر گئے تو وہاں انہوں نے بھی کچھ اسی طرح کی بات کر دی کہ اللہ ہمیں اپنا آپ خود دکھائے، پھر ہم پتہ چلے گا کہ واقعی یہ کتاب اللہ نے دی ہے اور ہم اللہ کے سامنے ہیں۔ اس کے نتیجے میں ایک زلزلہ سا آیا اور ایک دھواں سا چھا گیا اور وہ لوگ مر گئے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ پروردگار اگر آپ چاہتے تو مجھے اور انہیں اس سے پہلے بھی آپ ہلاک کر سکتے تھے۔ اب میں یہ ان لوگوں کو، ان مردوں کو لے کر کیسے جاؤں گا؟ وہ لوگ پہلے ہی کج فطرت ہیں، کہیں گے کہ موسیٰ 70 آدمیوں کو مار کے لے آئے، معاذ اللہ۔ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، یہ بے وقوفوں نے جو کچھ حرکت کی ہے وہ کی ہے، یہ ان میں سے چند بے وقوفوں نے یہ بات کی کہ آپ ہم سب کو ہلاک کر دیں گے، یہ تیری آزمائش ہے، آپ ہی ہمارے کارساز ہیں، آپ ہی ہمارے سرپرست ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے، ہم پر رحمت فرمائیے اور تو بہترین مغفرت کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ایک دعا کرتے ہیں، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی حسنہ لکھ دے اور آخرت میں بھی، دنیا میں بھی ہمیں حسنہ عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمیں حسنہ عطا فرما، ہم آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس مقام پر کہ یہ حسنہ کیا تھی، حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات تھی کہ میری امت کو سب امتوں پر فضیلت حاصل ہو، یہ ان کے دل میں تھا کہ اس دنیا میں بھی فضیلت اور آخرت میں بھی فضیلت حاصل ہو۔ تو یہ انہوں نے دعا کر دی کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما رہا ہے، اس وقت اللہ رحمت نازل کر رہا، تو اس میں اپنی امت کے لیے میں دعا کر دوں، یہ بھی قبول ہو جائے گی۔ اس کے جواب میں اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ دیکھو میرا عذاب تو اسی پر آتا ہے جس سے میں چاہتا ہوں، البتہ میری رحمت وہ ہر چیز پر وسیع ہے، یعنی میری رحمت، اصول یہ ہے کہ میری رحمت وہ غالب ہے، عذاب ان لوگوں پر آتا ہے جن کے بارے میں میں چاہتا ہوں، میری رحمت ماننے والوں پر بھی آتی ہے، نہ ماننے والوں پر بھی آتی ہے۔ اچھا، فَسَأَكْتُبُهَا، یہ جس رحمت کا اور حسنہ کا تم سوال کر رہے ہو، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہاں تک بات ہوئی۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ وہ لوگ، ان لوگوں کے لیے کہ جو رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں، ان کے امتی ہیں، یہ رحمت فضیلت کی میں نے ان کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ وہ نبی امی جنہیں یہ لوگ یہود اپنی کتاب میں ان کا ذکر تورات اور انجیل میں پاتے ہیں، اور ان نبی امی کی شان کیا ہے کہ انہیں معروف کا حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں، ایک دوسری چیز پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال ٹھہراتے ہیں اور گندی چیزوں کو ان پر حرام قرار دیتے ہیں، دو تیسری چیز ان سے ان کے بوجھ اتارتے ہیں اور ان توقوں کو توڑتے ہیں، ان کے گلوں سے اتارتے ہیں جو ان پر رکھ دیے گئے تھے۔ یہ بوجھ کیا تھے؟ یہ وہ بوجھ تھے جو یہود کے علماء اور فقہاء نے شریعت کے نام پر ان کے سروں پر لادے ہوئے تھے، اور خود ساختہ پابندیوں کو ان کے گلے کا طوق بنایا ہوا تھا۔ اس کی تفصیل اگر دیکھنی ہو تو آپ اب بھی موجود ہے، تورات میں دیکھیں، خاص طور پر
وہ حضرت مسیح کا واعظ جو متی میں ہے، انجیل متی میں، اس کو آپ دیکھیں کہ کس کس طرح سے لوگوں پر یہ جو مذہبی پیشوا تھے انہوں نے بوجھ ڈالا ہوا تھا، یہ کام ہو گیا تو اتنا لے کر آؤ، یہ کام ہے تو اتنا جرمانہ۔ یہ جو مسیح ہمارے ہاں جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو ہمارے دوستوں نے اصل میں وہ مسیحی تاریخ پڑھی ہوتی ہے، اور کہ مذہب اور سیاست، مذہب اور ملک، یہ دو الگ الگ چیزیں، نظام مملکت اور ہے اور مذہب کا معاملہ اور۔ یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں نے جتنا بوجھ عوام پہ ڈالا ہوا تھا، اتنا بوجھ تو بادشاہ ٹیکس نہیں لیتا جتنا کہ وہ مذہبی پیشوا لیتے تھے، جس کے نتیجے میں بالآخر یہ ہوا کہ چرچ الگ ہو گیا اور مملکت الگ ہو گئی۔ ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا، بلکہ جو بوجھ لوگوں پر تھے، جو طوق ان کے گلوں میں پڑے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو اتارنے کے لیے آئے۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دور میں بھی آپ دیکھیں گے کہ کچھ علماء ہیں، کچھ طبقہ ہے، کچھ پیر ہیں کہ جنہوں نے بدعتوں کی شکل میں، رسموں کی شکل میں یہ طوق لوگوں کے گلوں میں اب بھی ڈالے ہوئے ہیں۔ جب تک یہ نہیں کرو گے، ہمیں یہ نیاز نہیں دو گے، ہماری جیب جب تک تم گرم نہیں کرو گے، اس مزار پر یہ چڑھاوا اتنا نہیں چڑھاؤ گے، کوئی بکرا نہیں لاؤ گے، کوئی دیگ نہیں چڑھاؤ گے، مختلف چیزیں ہیں، تو اس وقت تک تمہارا کام نہیں ہوگا۔ حالانکہ کوئی صاحب مزار، اللہ کا کوئی ولی ہمیں یہ بات نہیں سکھا کر گئے کہ تم میرے لیے یہ سب کچھ کرنا، اور وہ اس وقت جس دنیا میں ہیں وہ تو بے نیاز ہیں، وہ تو جنت کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ جنت میں جو ہو اس کے لیے دنیا کا کھانا کوئی حیثیت ہی نہیں ہے جنت کے کھانوں کے سامنے۔ تو اس لیے یہ جو بوجھ ہیں، جو غیر شرعی رسمیں ہیں، خود ساختہ رسمیں ہیں، یہ طوق ہیں، جیسے یہود نے طوق ڈالے ہوئے تھے، ان کو توڑ دینا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق اللہ نے بیان فرمائے۔ سب سے پہلا حق، جب اتنے بڑے رسول اور ان کی امت کو اتنی فضیلت دی گئی ہے تو ان کے کچھ حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے ان پر ایمان لایا جائے۔ دوسرا حق کہ ان کی تعظیم کی جائے۔ تیسرا حق ان کی نصرت کی جائے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ جو نور ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کی جائے۔ اگر یہ حقوق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادا کرو گے، کرتے رہو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اولئک هم المفلحون۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم کیوں ناکام ہیں۔ قرآن پاک کی ایک ایک آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ناکامی کی کیا وجوہ ہیں اور کامیابی کی کیا راہ ہے۔ صرف اسی ایک آیت کو لے لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تعلق ہمارا اس طرح کا قائم ہو جائے، اب دیکھیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ فرمایا کہ لوگوں سے یہ کہہ دیجئے، لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول، اس اللہ کا جو آسمانوں اور زمین کا اور پوری کائنات کا مالک ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت صرف عرب کے لیے نہیں تھی، پوری دنیا کے لیے، اور صرف اس زمانے کے لیے نہیں تھی جب آپ اس دنیا میں تشریف فرما تھے، بلکہ قیامت تک کے لیے آپ کی رسالت عامہ ہے، تامہ ہے۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اس کے کلمات پر ایمان رکھتے ہیں، لہٰذا ان کی پیروی کرو تمہیں ہدایت ملے گی۔ اس کے بعد پھر وہ واقعہ بیان کیا گیا کہ وادی صحرائے سینا میں اللہ نے، حالانکہ غضب میں مبتلا تھے، لیکن اللہ جب ناراض ہوتا ہے تب بھی اس دنیا میں مہربانی فرماتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کئی لاکھ ان کی تعداد تھی، تقریباً 12 لاکھ تھے وہ جب مصر سے نکلے ہیں، 12 لاکھ، 12 بیٹوں کی اولاد تھے، 12 لاکھ بن چکے تھے اس دور میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پینے کے لیے 12 چشمے وہ جاری کروا دیے۔ پتھر پر عصا مارا حضرت موسیٰ نے تو 12 چشمے اس سے پھوٹنا شروع ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ وہ پتھر ابھی تک موجود ہے۔ اور کھانے کے لیے من و سلوہ نازل ہوتا تھا۔ اب صحرا تھا، دھوپ کڑاکے کی پڑتی تھی، اللہ نے بادلوں کا سایہ ان پر کر دیا، ٹھنڈے بادلوں کا، جہاں جاتے تھے اوپر بادل ان کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ اور کتنا عرصہ یاد ہے، اس سے پہلے گزر چکا،
40 برس اللہ نے اس صحرائے سینا میں ان کی ضیافت کی ہے، ان کو اپنا مہمان بنا، حالانکہ اس وقت اللہ کی ناراضی کے دور سے گزر رہے تھے۔ یہاں تک واقعات بنی اسرائیل کے ختم ہوتے ہیں، بلکہ ایک واقعہ اور بھی ہے، اور یہ واقعہ ہے ایلا بستی کا، ایلوت یا ایلات۔ اب بھی یہ ایک پورٹ ہے، اسرائیل کی ایک پورٹ کا نام یہی ہے۔ تو اس بستی میں یہود رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابندی تھی کہ پورا ہفتہ کام کرو، 6 دن، لیکن یہ جو 7واں دن ہے نا، سبت کا، سنیچر کا دن، اس دن تم نے دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا، گھر میں کوئی آگ تک نہیں جلنی چاہیے، کوئی لین دین نہیں ہونا چاہیے۔ بڑی سختی تھی، پورا دن 24 گھنٹے، یعنی جمعے کی شام غروب آفتاب سے لے کر ہفتے کی شام غروب آفتاب تک، یہ 24 گھنٹے دنیا کا کوئی کام نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بڑی آزمائش تھی، یہ پابندی تھی، کافی عرصہ تو پابندی کی۔ اب یہ سمندر کے کنارے بستی آباد تھی ایلا، یہاں یہود رہتے تھے، اور ان کی روزی کیا تھی کہ سمندر سے مچھلیاں پکڑتے تھے اور کھاتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ 6 دن جب مچھلیوں کے پکڑنے کا وقت ہوتا تھا تو مچھلیاں، ان کو بھی تو اللہ نے سمجھ دے رکھی ہے، اس کا تجربہ آپ بھی کر سکتے ہیں، تو وہ ان دنوں میں قریب نہیں آتی تھیں، اور جو ہی ہفتے کا دن وہ طلوع ہوتا، وہ 24 گھنٹے پابندی والے وہ شروع ہوتے، تو مچھلیاں اچھل کر سامنے آتی، اور ادھر سے پابندی لگی ہوئی ہے کہ مچھلی پکڑنی نہیں، اور باقی 6 دن وہ ڈبکی لگا جاتی ہیں۔ تو کچھ عرصہ تو صبر کیا، لیکن پھر ہیلا دل میں، ذہن میں شیطان نے ایک ہیلا ڈالا، اللہ کے حکم کو توڑنے کے لیے ایک ہیلا شیطان نے دل میں ڈالا۔ وہ کیا کرتے تھے کہ ہفتے کی شام شروع ہونے سے پہلے دریا کے کنارے نشیب میں کچھ حوض کھود دیے انہوں نے، تو وہ پانی ان حوضوں میں آ جاتا تھا، ان کے ساتھ مچھلیاں بھی آ جاتی تھیں، اب واپس جا نہیں سکتی تھیں۔ تو 24 گھنٹے گزرے، اس کے بعد ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ حیلہ اللہ کے حکم کو توڑنے کے لیے تھا۔ اب اس میں 3 گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ تو وہ ہے جو یہ کام کر رہا تھا، اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا، ایک گروہ تو یہ ہے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو روکتا تھا کہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کی پکڑ آئے گی، باز آ جاؤ۔ ایک تیسرا گروہ تھا، وہ کہتا تھا کہ آپ کیوں اپنا وقت ان پہ ضائع کر رہے ہیں، کیوں ان کو نصیحت کر رہے ہیں، یہ بالآخر ہلاک ہوں گے، عذاب شدید آئے گا، تو ان پر اپنا وقت ضائع نہ کریں، ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ جواب میں انہوں نے کہا، جو روکنے والے تھے، سمجھانے والے تھے، کہ ہم اس لیے ان کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ کے دربار میں جب حاضر ہوں تو ہم معذرت پیش کر سکیں کہ ہم نے تو کوشش کی تھی، ہو سکتا ہے کہ کوئی سمجھ کسی کو آ ہی جائے اور وہ اس گناہ سے بچ جائے۔ یہ ان کے اندر یہ باتیں ہو رہی تھیں۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ جب وہ ہماری نصیحت کو بھلا بیٹھے، یعنی ان کے دل سے اس جرم کا احساس ہی ختم ہو گیا کہ ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں، تو پھر عذاب آیا۔ اس عذاب میں یہ ہوا کہ جو لوگ اس گناہ سے روکنے والے تھے ان کو ہم نے نجات دی، اور جو ظلم کرنے والے تھے ان کے فسق کی وجہ سے، ان کے جرم کی پاداش میں ہم نے سخت عذاب سے ہم نے ان کو پکڑا۔ وہ عذاب کیا تھا؟ ہم نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل بندر ہو جاؤ، اور چنانچہ وہ ایسا ہی ہوا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد، یعنی پہچانتے تھے کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، لیکن بندر بن چکے تھے۔ کچھ ہی عرصے میں وہ ختم ہو گئے۔ یہ جو بندر پائے جاتے ہیں، کچھ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ ان کی نسل میں سے، ایسا نہیں ہے، وہ تو عذاب آیا تھا اور وہ ختم ہو گئے۔ یہ ایک الگ جانور کی نسل ہے، وہ پائی جاتی ہے۔
اس میں اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ معاشرے میں جب کوئی برائی پھیل رہی ہو تو سمجھانا یہ ہمارا فرض ہے، نہی عن المنکر یہ ہمارا فرض ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے نہی عن المنکر کا؟ فائدہ یہ ہے کہ اللہ کا عذاب جب آئے گا تو جو عذاب اس برائی سے روکنے والے لوگ ہیں اس عذاب سے بچ جائیں گے۔ یہ دنیا کے اندر فائدہ، اور آخرت میں ظاہر ہے کہ نجات ہے۔ اور اگر کوئی بھی نہ روکے تو پھر خطرہ یہ ہوتا ہے کہ پوری قوم کو اللہ کا عذاب اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اب یہ بنی اسرائیل کے حالات یہاں پر مکمل ہوئے 171 تک۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے، اور یہ واقعہ عہد الست کے نام سے مشہور ہے۔ یاد کیجئے کہ جب تیرے رب نے بنی آدم، اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی ذریت کو نکالا، ہر طبقے ہر قرن کے لوگوں کو نسل در نسل اللہ تعالیٰ نے سب کو نکالا۔ اب اس وقت کیا صورت تھی، کیا جسم تھا، کیا قامت تھی، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جتنی اولاد آدم دنیا میں آنے والی تھی ان سب کا اللہ نے اجتماع کیا یہ عالم ارواح میں، اور انہیں اپنے اوپر گواہ بنایا، خود انہی کے اوپر انہیں گواہ بنایا۔ گواہ کس بات پر؟ سوال کیا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، شہدنا، ہم اس کی شہادت دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ عہد ان سے کیوں لیا؟ دو وجہ بیان فرمائیں۔ ایک تو یہ کہ کہیں قیامت کے دن کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا کہ توحید کیا ہے، رب کیا ہے، ہمیں تو اس کا علم نہیں تھا، اس لیے ہم شرک میں مبتلا ہو گئے، گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کوئی شخص قیامت کے دن یہ عذر نہ کرے کہ ہمارے آبا پہلے سے شرک کرتے چلے آ رہے تھے، تو ہم ان کی اولاد تھے، ہم نے جو کچھ انہیں دیکھا، جو کچھ انہیں کرتے دیکھا، ہم بھی وہی کرتے رہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس عالم ارواح میں نے عہد لے لیا، اپنی معرفت تمہیں عطا کر دی، لہٰذا قیامت کے دن کوئی شخص عذر نہیں کر سکے گا، ہمیں ماحول ایسا ملا تھا۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ جب ہم دنیا میں آئے تو اس وقت تو ہمیں وہ میثاق یاد نہیں ہے، تو پھر قیامت کے دن اس میثاق کی وجہ سے پکڑ کیسے ہوگی؟ تو صاحب، وہ بات یہ ہے کہ اللہ نے اپنی معرفت ہر انسان کے دل میں رکھی ہے، وہ تحت شعور میں موجود، ایک شعور کا درجہ ہوتا ہے، ایک تحت شعور۔ تو تحت شعور میں، وجدان میں اللہ کی معرفت موجود ہے۔ اسی کی یاد دہانی کے لیے، اس نور معرفت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ اپنے رسولوں کو بھیجتا ہے، اپنی کتابیں نازل کرتا ہے، اور رسولوں کو بھیج کر اس حد تک ان سے جد و جہد کرواتا ہے کہ اللہ کے رسول، اللہ کے پیارے زخمی ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، جلا وطن ہوتے ہیں، تاکہ وہ جو نور اندر دبا ہوا ہے وہ کسی طرح وہ ان کی گناہوں کی راکھ سے وہ باہر نکل آئے۔ وہ تو معرفت موجود ہے۔ چنانچہ اب بھی جو لوگ اللہ کا انکار کرتے ہیں ان کے واقعات پڑھیے، کوئی جب سخت مرحلہ آتا ہے تو دل سے وہی آواز آتی ہے۔ اب ایک بات یاد آ گئی، چلتے چلتے عرض کر دیتا ہوں۔ سوویٹ یونین اب تو کھل گیا سب کے لیے، جب نہیں کھلا تھا تو اس زمانے میں انہوں نے کہا تھا ہم نے ٹھوکر مار کر اللہ کو یہاں سے نکال دیا، خدا کو یہاں سے نکال دیا، ٹھوکر مار کرنے، اور قرآن مجید کو ٹھوکریں مارا کرتے تھے۔ تو ایک شخص جس نے انکار خدا پہ کتاب لکھی کہ خدا کا کوئی وجود نہیں ہے، تو ایک صاحب ان سے ملنے کے لیے گئے، بات ہوئی، اب یہ اللہ کو مانتے تھے، ملنے کے لیے گئے، بات ہو رہی تھی، تو اس نے حسب عادت اللہ کا، اس کی ذات کا انکار کیا اور مذاق اڑایا۔ اب یہ کھڑا ہوا تو اس نے اس کے پیٹ میں زور سے ایک لات مار دی، تو لات ماری تو بے اختیار کہا او مائی گاڈ، کہا کہ دیکھو اللہ یہاں پہ موجود ہے، ہاں اللہ موجود ہے تمہارے اندر، لیکن تم
سمجھنا نہیں چاہتے، یا وہ چوٹ لگی تو پھر او مائی گاڈ وہ سامنے آتا ہے۔ ہر شخص میں اللہ نے اپنی معرفت رکھی ہے، اس کے ظاہر ہونے کے کچھ اسباب ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں وہ سامنے آ ہی جاتی ہے۔ ہمارے دور میں بھی کتنے لوگ ہیں کہ جو الحاد کی وادیوں میں چکر کھاتے رہے، اور اللہ نے جب ہدایت دی تو قرآن کی تفسیر ان لوگوں نے لکھی، ایمان قبول کیا۔ تو بہرحال اللہ ایک حقیقت ہے، خدا کا وجود ایک حقیقت ہے، اور اللہ نے اپنی معرفت ہر انسان میں رکھی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ جہنم کے لیے ہم نے بہت سے جن و انس کو پیدا کیا۔ پیدا کیسے کیا؟ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے جبراً ان کو جہنم میں بھیجا ہے، وجہ یہ ہے کہ ہم نے انہیں سوچنے سمجھنے دیکھنے کی جو صلاحیتیں عطا فرمائی تھیں، ان کا انہوں نے استعمال نہیں کیا، جس کی نتیجے میں وہ اپنی اصل منزل کو بھول گئے، چنانچہ ایسی زندگی گزاری جیسے جانوروں کی زندگی ہوتی ہے، تو لہٰذا ان کا مقام آخرت میں جہنم ہے۔ ارشاد ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بڑے حسین پیارے پیارے نام ہیں۔ قرآن مجید میں جا بجا اللہ کے نام ہم پڑھتے ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، سو اللہ کو ان ناموں کے ساتھ پکارا کرو، اور جن لوگوں نے اللہ کے ناموں میں الحاد کیا ہے، صحیح راستے سے انحراف کیا ہے، ان ناموں کو چھوڑ دو، یعنی اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کر دیں، اللہ کی شان اس طرح کی بیان کی کہ جو اللہ کی ذات کے لیے توہین کا سبب ہے۔ مثلا اللہ کو باپ سمجھنا، اس کی بیٹیاں یا بیٹے سمجھنا، یعنی اتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ یہ کہنا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے یا اولاد ہے کہ اس سے آسمان گر جائے، زمین پھٹ جائے، یہ اتنا بڑا جرم۔ تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے پیارے پیارے نام، اپنے پیارے پیارے نام تمہیں بتائے ہیں، ان ناموں سے مجھے پکارا کر۔ چنانچہ یہ قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں، قرآن میں بھی ہے، اس کے شروع میں بھی عام طور پر اللہ کے اسماء حسنہ لکھے ہوتے ہیں، حدیث میں موجود ہیں۔ اس کے سوا بھی قرآن میں اور حدیث میں بہت سے اسماء ہیں، وہ تو 99 ایک حدیث میں آئے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف 99 ہیں، 99 نہیں ہیں، بہت زیادہ اور بھی نام ہیں۔ تو جب بھی انسان کو کوئی حاجت پیش آئے، کوئی ضرورت پیش آئے، تو اس کے مناسب جو اللہ کا نام ہے اس کا انسان کثرت سے ورد کرے، اللہ تعالیٰ وہ مشکل آسان فرمائے گا۔ قیامت کے بارے میں سوال ہے کہ کب آئے گی؟ فرمایا کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اور یہ جو تم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ تم یہ جو سوال کرتے ہو کہ قیامت کب آئے گی اور یہ کب ہوگا، ایسا کہ فرمایا کہ یہ چیزیں میرے بس میں نہیں ہیں۔ آپ کہہ دیجئے، بے تکلف سب سے کہہ دیجئے کہ میں اپنے لیے کسی نفع و ضرر کا اختیار نہیں رکھتا، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ دوسری چیز، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں دنیا کی بہت سی خیر حاصل کر لیتا، دنیا کی خیر، ساز و سامان وہ بہت سا حاصل کر لیتا، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ لیکن تم دیکھتے ہو کہ میرے اوپر بھی وہ سب حالات گزرتے ہیں جو سب انسانوں پہ گزرتے ہیں، تو یہ چیز میرے بس میں نہیں۔ میں کیا ہوں؟ ان انا الا نذیر و بشیر، میں نذیر ہوں اور بشیر ہوں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے بعد ایک واقعہ انسان کی خلقت کے اعتبار سے اور انسان کی زندگی کے لحاظ سے وہ بیان کیا جا رہا ہے، واقعے کی شکل ہے لیکن یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ ہے کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اور پھر اسی کی جنس سے اس کی بیوی بنائی، لیسکن الیہا، تاکہ وہ بیوی کے پاس سکون پائے۔ یہ تو حضرت آدم اور حوا کا ہو گیا۔ اب نسل انسانی چل پڑی، وہ کیسے چلی؟ فلما تغشاہا، مرد نے عورت کو ڈھانکا تو ہلکا سا حمل ٹھہر گیا، اور وہ یوں ہی عورت چلتی رہی۔ جب بوجھ بڑھ گیا، دن زیادہ ہو گئے،
تو اب دعوا اللہ ربہما، اب وہ میاں بیوی، یہاں آدم اور حوا علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، وہ جو میاں بیوی ہیں وہ اللہ سے اپنے رب سے دعا کرنے لگے کہ اگر آپ نے ہمیں اچھا سا بچہ، صحت مند بچہ عطا کیا تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے، یعنی تیری توحید پر کاربند رہیں گے۔ جب اللہ نے صحت مند بچہ عطا کر دیا، اب اللہ کی بخشش میں شرکا بنانے لگے، یہ فلاں نے دیا، یہ فلاں نے دیا۔ ہمارے ہاں بھی نام رکھے جاتے ہیں، جی پیراں دتا، پیروں کا دیا ہوا، حسین بخش حضرت حسین کا بخشا ہوا، پیر بخش پیر کا بخشا ہوا، یہ غلط ہے۔ سب اللہ دیتے ہیں، آپ بھی میں بھی، ساری دنیا سب اللہ دیتا ہے، عطا اللہ کی عطا ہے یہ۔ پیر ہو، نیک آدمی ہو، ان کی دعا تو ہو سکتی ہے لیکن دینے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اولاد نہیں دے سکتا۔ تو اللہ شکوہ کر رہا ہے کہ دعائیں مجھ سے کرتے تھے، جب میں نے بچہ دے دیا تو اس کو منسوب تم میرے بندوں کی طرف کر رہے ہو، تمہیں کوئی خدا کا خوف نہیں ہے۔ ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا تم ان کو میرا شریک بناتے ہو کہ جو کسی چیز کے خالق نہیں، وہ خود مخلوق ہیں، وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے، بلکہ کسی کی مدد کرنا تو ایک طرف، خود اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں بھی ایک نصیحت فرمائی جا رہی ہے کہ عفو اور درگزر کا رویہ اپنائیے۔ عفو اور درگزر، جھگڑا کرنا یہ مناسب نہیں، اور معروف کی تلقین کیجیے، جاہلوں سے کنارہ کشی کیجیے، زندگی گزارنے کے لیے یہ بہت اچھی نصیحت ہے۔ فرمایا کہ اگر کبھی شیطان اکسا دے، جھگڑے پہ آمادہ کر دے، انسان اپنے آپ یعنی اپنے سے باہر ہونے لگے، غصہ آ جائے، تو کیا کرو؟ فوراً کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ سمیع ہے، اللہ علیم ہے، وہ اللہ تمہیں اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کی قوت عطا فرما دے۔ جو لوگ اللہ کا تقوی رکھتے ہیں، اللہ کا ڈر ان کے دل میں ہوتا ہے، ایسا دیکھیے متقی یا ولی وہ نہیں ہوتا کہ جسے کبھی گناہ کا خیال ہی نہ آئے، یہ نبی کی شان ہے، یہ نبی کی شان ہے۔ ولی وہ ہے جس کی اللہ یہ تعریف کر رہا ہے کہ جو لوگ متقی ہیں یعنی ولی ہیں، کہ جب شیطان کا کوئی خیال انہیں چھوتا ہے، دل میں کوئی سوچ آ جاتی ہے، تذکروا تو اللہ کا حکم یاد کرتے ہیں اور چونک اٹھتے ہیں، اوہو یہ کیا بات ہو گئی، یہ کیا خیال آ رہا ہے، تو فوراً توبہ کر لیتے ہیں۔ بس جو توبہ کر لیں، اپنے گناہ سے فوراً توبہ کر لیں، گناہ سے بچ جائیں، یہ ہیں اللہ کے ولی۔ اب قرآن سے فائدہ کیسے اٹھایا جائے؟ جب قرآن پڑھا جائے تو فاستمعوا لہ وانصتوا، تو پوری توجہ سے سنو، پوری توجہ سے سنو اور چپ رہو، تاکہ تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو۔ نماز کے اندر بھی ہی معاملہ ہے کہ جب جہری رکعتیں ہیں جن میں قرآن کی تلاوت بلند آواز سے ہوتی ہے، خاموشی سے سننا چاہیے، پوری توجہ سے سننا چاہیے، چپ رہنا چاہیے۔ ہاں جو سری رکعتیں ہیں جن میں تلاوت آہستہ ہوتی ہے، اس میں اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ فقہا کا اس بارے میں اختلاف ہے، دلائل ہر ایک کے پاس موجود ہیں، لیکن یہ درمیانی ایک اعتدال کی راہ یہی ہے۔ فرمایا کہ اپنے رب کو اپنے جی ہی جی میں یاد کرو، زاری کرتے ہوئے، ڈرتے ہوئے، اور ذرا پست آواز میں، صبح بھی شام بھی غفلت کی زندگی بسر نہ کرو۔ سورہ اعراف کی آخری آیت، فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے پاس ہیں یعنی فرشتے ہیں، وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اسی کے سامنے سجدہ کرتے رہتے ہیں۔ یعنی اس سورہ کے بالکل یعنی شروع میں کیا فرمایا تھا؟ ابلیس کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا کہ اس نے تکبر کیا، نتیجتاً وہ مردود ہوا، اور جو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، جتنا قریب ہوتے ہیں، وہ اللہ کے اتنے ہی عبادت گزار ہوتے ہیں اس کے سامنے، اس لیے کہ ان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، تو وہ اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ تو سبق یہ دیا گیا کہ
تم نے ابلیس کی راہ پہ نہیں چلنا بلکہ جو اللہ کے مقرب بندے ہیں ان کی راہ پہ چلنا ہے۔ یہ دیکھیے آیت سجدہ کا مفہوم میں نے بیان کر دیا، ابھی ہم اس کے بعد ایک سجدہ تلاوت وہ کریں گے۔ قرآن مجید میں 14 مقامات ہیں کہ جب وہ پڑھی جائیں، سنی جائیں تو ایک سجدہ تلاوت کا، سجدہ تلاوت وہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ یہ 14 مقامات ہیں۔ ان آیات میں ہم سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ کئی آیتوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ فرشتے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کے مقرب بندے اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، یہ زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو ہم بھی جب یہ سنتے ہیں تو ہم بھی اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اور کہیں کسی آیت میں یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے، یہ کافر اور مشرک، تو ہم فوراً سجدہ کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم ان میں نہیں ہیں۔ بس یہ 2 طرح کے مضمون ہوتے ہیں۔ یہ 14 آیتیں ہیں۔ یہ تو اس کا حکم ہے، میں نے عرض کر دیا۔ اگر آپ چاہیں تو ایک عمل بھی میں بتا دیتا ہوں، چلیے بتا ہی دیتا ہوں، چاہے آپ نہ بھی کہیں۔ عمل اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی حاجت ہو، انسان کو کوئی ضرورت ہو، تو ایک آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کیا جائے، دوسری آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کیا جائے، تیسری آیت سجدہ پڑھ کر سجدہ کیا جائے۔ 14 سجدے کی آیات پڑھ کر 14 سجدے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ سے دعا کی جائے، اللہ وہ حاجت پوری فرمائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی و آلہ و بارک وسلم۔ اے اللہ ہم نے جو کچھ سنا ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو، ہمارے گھروں کو اور ہماری قبروں کو روشن فرما۔ اے اللہ رمضان اور قرآن کی برکت سے ہمارے وطن پر نظر رحمت فرما، ہمارے وطن کی حفاظت فرما، فتنہ و فساد کی آگ کو اپنی رحمت سے ٹھنڈا فرما۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، فراخ روزی عطا فرما۔ وصلی اللہ وبارک وسلم علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، آمین یا ارحم الراحمین۔